الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک شخص فوت ہوا تو اس کے عزیز و اقارب میں سے کسی نے رو کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا۔ ایک عقل مند نے جب دیکھا اور کہا کہ اے نادان، اگر مردے کو طاقت ہوتی، اگر مردے کو ہمت ہوتی تو وہ تیرا یہ رونا دھونا دیکھ کر اپنا کفن پھاڑ ڈالتا اور ساتھ میں کہتا کہ تمہیں اس قدر چلانے کی ضرورت کیا ہے، بس ایک دن کا ہی تو فرق ہے کہ آج میری باری ہے، کل تیری باری ہوگی، آج میں جا رہا ہوں، کل تو بھی میرے پیچھے آنے والا ہے۔ عقل مند آدمی مردے پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ ضرور سوچتا ہے کہ آج جیسے میرے اس دوست پر مٹی ڈالی جا رہی ہے، کل کو مجھ پر بھی ایسے ہی مٹی ڈال دی جائے گی۔ حکیم لقمان نے کہا تھا کہ گناہوں کی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ مرنا تو کوئی ظلم نہیں۔ سوچتا ہوں کہ ابھی تو جوان ہوں، بوڑھا ہو جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا، مگر کیا خبر کہ اس وقت وہ کب قبر میں جا چکا ہوگا۔ غفلت کی نیند سو کر 70 سال برباد کرنے والے اب تو جاگ جا تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا انتظام تو کرتا رہا، لیکن افسوس کہ یہاں سے جانے کی کبھی فکر نہیں کی۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اعمال کے حساب سے ہی مرتبے ملیں گے۔ اگر نیک اعمال جمع ہوں گے تو جزا ملے گی، نہیں تو پھر شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی۔ اگر 50 درہم سے 5 درہم ضائع ہو جائیں تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، جبکہ تو نے تو 50 سال کی عمر ضائع کر دی۔ چلے جو ہوا سو ہوا، ابھی جو زندگی بچی ہے اس میں تو توبہ کر لو اور اپنی بچی ہوئی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو۔ اگر مردہ بول سکتا ہوتا تو مجھے چیخیں مار مار کر بتاتا کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند کرنے کا کیا نقصان ہے۔ میرے مولا، مجھے بری موت سے بچا، مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ جس طرح ہمارے دوست چلے گئے، ہمارے عزیز و اقارب چلے گئے، اسی طرح ہم نے بھی ایک نہ ایک دن چپکے سے چلے جانا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی موت نصیب فرما کہ مرنے کے بعد بھی اگر لوگ ہمارا ذکر کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو، ان کے الفاظ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، ہر برے دل سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم پناہ چاہتے ہیں ہر برے وقت سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے، غموں سے۔ اے میرے مولا، ہمیں ہر لمحے اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اے سورج کو غروب کر کے دوبارہ طلوع کرنے والے رب، ہمیں اپنی رضا والی زندگی کو عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں زندگی دے اسلام والی، موت دے ایمان والی۔ اے میرے مولا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی تیرے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا، ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو نہ دیکھ، اے میرے مولا ہمارے کامل یقین کو دیکھ، ہماری حاجتوں کو اور ہماری مرادوں کو پورا فرما۔ میری سانسوں کے مالک، میری نافرمانیوں کے بعد بھی مجھے رزق عطا کرنے والے، میری گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، میرے کمزور جسم پہ رحم فرما، مجھ پر اپنی آسانیاں جاری رکھ، میرے ہر کام پر اپنا کرم فرما۔ میرے مولا، جیوں تو نبی نبی کرتے، مروں تو نبی نبی کرتے۔ میرے مولا، میری چاہت ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کی چاہت ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارا یہ مردہ جسم یہ پکار پکار کے اٹھے کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، سرہانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرے نکوں کو بھی حیا آ گیا۔ میرے مولا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ہم گنہگار لوگ تیری بارگاہ میں، اس ماہ مبارک میں تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھائے، میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ موت کا منظر بہت بھیانک ہے، میرے مولا اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو دفنایا، ان کی موت کا منظر دیکھا، میرے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو تو میرے مولا ہماری قبر کی منزلوں کو آسان فرما دینا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ میرے مولا روز محشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرما۔
میرے مولا ہم اس دنیا کے کاموں میں اتنے مگن ہو گئے کہ تجھے بھول بیٹھے۔ میرے مولا ہمارے دلوں سے دنیا کی رغبت نکال دے، اور میرے مولا ہمارے دلوں میں دین اسلام سے محبت کی روشنی جلا دے۔ گناہ کر کے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے، اے میرے مولا ہمارے دلوں کے ان داغوں کو صاف کر دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ میرے مولا ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ پلٹ جائیں ہم کدھر کو ہے جانا؟ کہا جا رہے ہیں ہم سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور فرمایا کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس کی قناتیں ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور جب وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رزی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو چہرے کو بھون ڈال دے گا، اور وہ آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ، خوشی غموں، حادثات، تکلیفوں، عذاب، قبر و حشر، قیامت و میزان، حساب اور ان کے نتائج، یہ وہ تلخ اور ٹھوس حقیقتیں ہیں جن کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے۔ لوگ جب قبروں سے ٹڈھی دل کی طرح اٹھیں گے، نفق اول اور نفق دوم کے بعد جب لوگ دوڑیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس دن پکارنے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا تو لوگ قبروں سے بکھری ہوئی ٹڈھیوں کی مانند اس حال میں اٹھیں گے، اور ان کی آنکھیں ذلت رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے آج بڑا کٹھن دن ہے۔ بعض لوگ قبروں سے اندھا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ میت پہ بین اور نفع کرنے والے اپنے بدن کو خارش اور نوچتے ہوئے اٹھیں گے۔ روز قیامت ہر ایک اپنی اپنی نیت بدعمالی نیک عملی پہ اٹھایا جائے گا۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں بے تن اٹھیں گے۔ امی عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور ختنی کے بغیر اٹھائے جائیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مرد عورت ایسی حالت میں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہ ہوگا۔ وہ میدان حشر کی صورتحال اس سے بھی ابتر ہوگی کہ کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا بمشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گا۔ اور پھر یہ کہ ہم نے تمہیں موت کو متعین کر دیا، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دے، اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دے جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تو دوستو اب بھی وقت ہے، لوٹ کر آئیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جانب۔ موت برحق ہے اور سب کو آ کر رہے گی۔ ڈرے اس وقت سے کہ جب ہمیں ہمارے عزیز قبر میں چھوڑ آئیں گے اور ہم بے بس لاچار اس اندھیری کوٹھڑی میں رہ جائیں گے۔ وہاں صرف کام آئیں گے تو نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ دنیا میں جو اچھا کام کیا ہے وہ کام آئے گا، لیکن ہم نے تو اپنی زندگی دنیا داری کے لیے گزار دی، دنیا کے اصول کے خاطر اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ نہ جانے کہاں کب اور کس وقت زندگی کی شام ہو جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آئیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔